بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا اللہ ان اللہ خبیر بما تعملون۔ اے ایمان والو، اللہ سے ڈرتے رہو اور ہر شخص کو دیکھنا چاہیے کہ اس نے کل یعنی آخرت کے لیے کیا سامان بھیجا ہے، اور ہم پھر کہتے ہیں کہ اللہ سے ڈرتے رہو، بے شک اللہ تمہارے سب اعمال سے خبردار ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين۔ قابل صد احترام حضرات شائقین و شائقات سچا پیغام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کی محفل میراث النبی کے نورانی پروگرام میں آپ کا استقبال ہے۔ اہلا و سہلا مرحبا۔ ہم آپ تمام حضرات و مستورات کا خیر مقدم کرتے ہیں۔ محترم حضرات و خواتین، تعلیم کا آغاز ہو رہا ہے۔ سب سے پہلے آداب تعلیم کا لحاظ کرتے ہوئے تعلیم کی طرف متوجہ ہو جائیں۔ پورے دھیان سے سننا، عمل کی نیت سے سننا اور تبلیغ کی نیت سے سننا، یعنی سنی ہوئی باتیں دوسروں تک پہنچانے کے جذبے سے سننا۔ چند خاص آداب تعلیم ہیں، امید ہے کہ آپ حضرات ان آداب کا ضرور خیال رکھیں گے۔ جزاکم اللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت بلال رضی اللہ عنہ کا واقعہ۔ حضرت بلال رضی اللہ عنہ حبشہ کے رہنے والے تھے اور امیہ ابن خلف نام کے ایک یہودی کے غلام تھے۔ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے جب ان کو ایمان نصیب ہوا تو اسلام کا ابتدائی زمانہ تھا۔ دشمنان اسلام مسلمانوں کو چین سے دیکھنا نہیں چاہتے تھے۔ اللہ کے نور کو بجھانے کے لیے دن رات ہر ممکن کوشش میں مشغول تھے، لیکن اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرما دیا، ہم تو اپنا نور مکمل کر کے رہیں گے، چاہے کفار کو کتنا ہی ناگوار گزرے۔ حضرت بلال رضی اللہ عنہ اگر چاہتے تو اپنا ایمان چھپا سکتے تھے اور اس چھپانے کی بدولت کفار کی تکلیفوں سے محفوظ رہ سکتے تھے، لیکن اللہ تعالیٰ کی محبت نے کلمہ توحید ظاہر کرنے پر انہیں مجبور کر دیا، اور عشق حقیقی نے ان کو نعرہ احد لگانے پر بے چین کر دیا۔ حضرت بلال رضی اللہ عنہ کا نعرہ احد لگانا تھا کہ اس یہودی کا غیظ و غضب ان پر ظلم اور مار پٹائی کی صورت میں برس پڑا، اور آپ کو اتنا مارا کہ لہو لہان کر دیا، اور اسی زخم کی حالت میں گرم گرم ریت پر گھسیٹتا اور کہتا، اب آئندہ وحدانیت کا نعرہ لگانے کی جرأت نہ کرنا۔ حضرت بلال رضی اللہ عنہ بزبان حال عرض کرتے، اے اللہ، آپ کی محبت کے جرم میں یہ کفار مجھ کو مار رہے ہیں، شور برپا کر رہے ہیں۔ اے محبوب حقیقی، آپ بھی آسمان دنیا پر تشریف لائیے اور اپنے عاشق کے اس تماشے کو دیکھیے کہ کیا اچھا تماشا ہے۔ ایک دن حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ اس طرف سے گزرے اور حضرت بلال رضی اللہ عنہ اسی خستہ اور خراب اور لہو لہان ہونے کی حالت میں احد احد کا نعرہ لگا رہے تھے۔ یہ آواز سن کر حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کھڑے ہو گئے۔ اس آواز میں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کی پاک روح کو محبوب حقیقی کی خوشبو محسوس ہوئی، جس سے آپ محو لذت ہو گئے۔ حضرت بلال رضی اللہ عنہ کی اس مظلومیت کو دیکھ کر حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کا دل تڑپ گیا اور آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے۔ انہوں نے حضرت بلال رضی اللہ عنہ کو الگ بلا کر سمجھایا کہ تنہائی میں اللہ کا نام لیا کرو،
اس تکلیف دینے والے کے سامنے ظاہر مت کرو ورنہ یہ ملعون ناحق تم کو ستائے گا۔ حضرت بلال رضی اللہ عنہ نے عرض کیا، اے محترم، آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صدیق ہیں، آپ کی نصیحت قبول کرتا ہوں۔ دوسرے دن پھر حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کا ادھر سے گزر ہوا، دیکھتے ہیں پھر وہی معاجرہ ہے۔ حضرت بلال رضی اللہ عنہ احد احد پکار رہے ہیں اور وہ یہودی ان کو بری طرح سے مار پیٹ رہا ہے، یہاں تک کہ جسم خون سے لہو لہان ہو گیا۔ اس دردناک منظر کو دیکھ کر آپ رضی اللہ عنہ تڑپ گئے۔ حضرت بلال رضی اللہ عنہ کو پھر نصیحت فرمائی، بھائی کیوں اس تکلیف دینے والے کے سامنے احد احد کہہ رہے ہو؟ دل ہی دل میں خاموشی کے ساتھ احد احد کہتے رہا کرو۔ حضرت بلال رضی اللہ عنہ نے عرض کیا، اچھا جی پھر توبہ کرتا ہوں، اب آپ کے مشورے کے خلاف کام نہیں کروں گا۔ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ نے کئی بار نصیحت فرمانے کے باوجود جب ہر بار یہی تماشا دیکھتے رہے، وہ یہودی ظلم کر رہا ہے، حضرت بلال رضی اللہ عنہ احد احد کا نعرہ لگا رہے ہیں، تو اس کا ماجرا رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے پیش کیا۔ حضرت بلال رضی اللہ عنہ کے مصائب سن کر رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھیں درد سے اشک بار ہو گئیں۔ ارشاد فرمایا، اے صدیق پھر کیا تدبیر ہونی چاہیے کہ بلال کو اس بلا سے نجات کیسے ملے؟ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ نے عرض کیا، اے اللہ کے نبی، میں انہیں خریدنا چاہتا ہوں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اچھا تو بلال رضی اللہ عنہ کی خریداری میں میری بھی شرکت کر لیجئے۔ اللہ اکبر، کیا نصیب تھا حضرت بلال رضی اللہ عنہ کا کہ خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان کو خرید رہے ہیں۔ اس کالے جسم میں اللہ کی محبت کا ایسا نورانی دل تھا کہ بارگاہ رسالت صلی اللہ علیہ وسلم اس کی خریدار بن گئی۔ الغرض، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ اس یہودی کے پاس گئے، اس وقت بھی وہ حضرت بلال رضی اللہ عنہ کو مار رہا تھا۔ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ نے فرمایا، اس اللہ والے کو کیوں مار رہے ہو؟ یہودی نے کہا، اگر تمہیں ایسی ہی ہمدردی ہے تو پیسہ لاؤ اور اس کالے کلوٹے کو لے جاؤ۔ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ نے فرمایا، سفید جسم اور کالے دل والا میرا یہودی غلام تو لے لے، اس کے بدلے میں کالے جسم اور روشن دل والا یہ حبشی غلام مجھے دے دے۔ چنانچہ اسی بات پر سودا طے ہو گیا۔ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ حضرت بلال رضی اللہ عنہ کو لے کر بارگاہ رسالت صلی اللہ علیہ وسلم میں حاضر ہوئے اور عرض کیا، اے اللہ کے نبی، میں نے کیسا اچھا سودا کر لیا ہے، سفید جسم اور کالا دل دے آیا ہوں اور کالا جسم نورانی دل لے کر آیا ہوں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بہت اچھا سودا تم نے کر لیا، تم نے اے صدیق بہت اچھا سودا کر لیا۔ حضرت بلال رضی اللہ عنہ کو اپنے سینے مبارک سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے لگایا۔ حضرت بلال رضی اللہ عنہ کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے آغوش رحمت میں لے لیا۔ حضرت بلال رضی اللہ عنہ کی روح نے جو لطف اس وقت محسوس کیا ہوگا، اس کو دوسرا کون سمجھ سکتا ہے۔ اس واقعے سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ ہم اپنے ایمان کی حفاظت کریں، چاہے اس کے لیے بڑی سے بڑی تکلیف، بڑی سے بڑی محنت کرنی پڑ جائے۔ نیز یہ بھی معلوم ہوا، جب دل میں اللہ تعالیٰ کے عشق و محبت کی دولت حاصل ہو جاتی ہے تو پھر اس کے راستے میں آنے والی ہر تکلیف برداشت کرنا آسان بن جاتا ہے۔ حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کے فرمان سے یہ بھی معلوم ہوا کہ ہمیں اپنے دل کی صفائی اور اپنے دل کی سفیدی کی کوشش کرنی چاہیے، اس لیے کہ سفید دل گناہوں سے پاک دل ہے، اللہ تعالیٰ کو محبوب دل ہے، خواہ بدن کتنا ہی بدصورت اور کالا ہی کیوں نہ ہو۔ لیکن اگر جسم گورا اور سفید ہے مگر دل اللہ تعالیٰ کی نافرمانیوں سے کالا بن گیا ہے تو اس کی اللہ تعالیٰ کے نزدیک کوئی بھی قدر و قیمت نہیں ہے۔ معزز خواتین و حضرات، جیسا کہ ہم نے محفل میراث النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے افتتاحی پروگرام میں یعنی پہلے پروگرام میں کہا تھا
کہ بہتر بات تو یہ ہے کہ افراد خانہ میں کوئی تعلیم یافتہ ہوں، آپ کے فیملی ممبرس میں کوئی پڑھے لکھے ہوں، تو وہ کسی وقت تمام افراد کو جوڑ کر تمام افراد خانہ کے درمیان کوئی معتبر کتاب پڑھ کر سنائیں اور سب پوری توجہ سے سنیں، اس کا فائدہ زیادہ ہے۔ چینل سے سننا دوسرے درجے کی بات ہے، لہذا آپ افضل اور بہتر درجے کا پہلو اختیار کرتے ہوئے خود تعلیم کرنے کی کوشش کریں اور اس کا معمول بنائیں۔ اسی کے ساتھ یہ بھی عرض کرنا ہے کہ یہ پروگرام اپنے رشتہ داروں کو اور دوست و احباب کو بھی پہنچائیں۔ آخری بات یہ بھی بطور جائزہ کے عرض ہے کہ آپ بتائیں کہ آج صبح سے قرآن مجید کا کتنا حصہ آپ نے پڑھا ہے۔ اگر کسی وجہ سے آپ نے نہیں پڑھا ہے تو رات سونے سے پہلے پڑھیں گے یا نہیں؟ اللہ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ کفارہ مجلس کی دعا پڑھ لیجئے۔ سبحانک اللہم وبحمدک لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک۔